بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج رات اور گزشتہ رات کی پراسرار خبروں کے بارے میں آپ سے ڈسکشن کرنے والے ہیں ہم، کیونکہ ایک طرف بہت ہی بڑے کریک ڈاؤن کی خبریں ہیں اور وہ بھی اہم ترین لوگ دے رہے ہیں، اہم ترین ذرائع سے خبریں آ رہی ہیں بہت بڑے کریک ڈاؤن کی، جبکہ دوسری طرف بات چیت کی خبریں بھی ہیں۔ دونوں ذرائع مسترد نہیں کیے جا سکتے، مستند ہیں دونوں اپنی اپنی جگہ پر۔ اور ابھی آزاد کشمیر کی صورتحال اس طرح سے ہے کہ اب حکومت تو وہاں پر لگتا ہے کہ فارغ ہے، کوئی ان کا کام نہیں ہے، کوئی ان کی طرف سے انیشیٹو نہیں ہے، انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا ہوا ہے کہ جی ہمارا تو اسے لینے دینے کچھ نہیں ہے۔ کوئی ان کی طرف سے ایک سنجیدگی بھی نہیں نظر آتی حکومت کی طرف سے کہ اچھا کچھ کرنا ہے، بس حالات جس طرف بھی جاتے ہیں دیکھی جائے گی کیا ہوتا ہے، یہ اس طرح سے ان کی سوچ نظر آ رہی ہے۔ لیکن کچھ اور لوگ سوچ رہے ہیں کہ پاکستان میں کیسے بہتری لائی جا سکتی ہے، اس سے کیسے نکلا جا سکتا ہے، اس پر میں آپ سے عرض کروں گا۔ محمد مالک صاحب سینئر صحافی ہر ویب پہ پروگرام کرتے ہیں، انہوں نے بھی اس بارے میں بات کی ہے، حسن ایوب نے کی ہے، اور کامران شاہد اور دیگر لوگ بات کریں، سب کے حوالے کے ساتھ بات کریں گے۔ دوسرا، یہ تو آج رات کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ آج رات ایک بہت بڑے کریک ڈاؤن کی خبر ہے۔ دوسری طرف جناب خان صاحب سے ملاقاتوں کے بارے میں اب رات کو خبریں چلیں، اور ایسے تو نہیں، نہ تو پیمرا نے اس کا نوٹس لیا ہے، نہ ہی اس کی کوئی تردید آئی ہے کہ جی خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے نکالا گیا ہے، یہ تو ہر طرف خبر چلی۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا کہ جب شروع میں پتہ لگا کہ خان صاحب کو پمز لے جایا جا رہا ہے کہ جی ان کا معائنہ کرنا ہے، اس طرح کی باتیں آئیں، تو شاہد خٹک تحریک انصاف کے رہنما اور جنید اکبر یہ وہاں پمز پہنچ گئے۔ بعد انہوں نے کہا جی ہم یہاں پر ہیں، یہاں تو کچھ ایسا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ کچھ خبریں ایسی چل گئی، نہیں جی خان صاحب کو تو الشفا لے جایا گیا ہے۔ اچھا، اس دوران میں اب یہ خبریں بھی آنے لگ گئیں صبح تک کہ جی خان صاحب کو اڈیالہ سے جب لے جایا گیا ہے تو عام راستے سے نہیں، یعنی جو عموماً بنتا ہے، چاہے پمز لے جانا ہے، الشفا لے جانا نہیں، ایک خاص اور طرف سے 5-6 گاڑیاں یا 7 گاڑیوں کا قافلہ وہ بڑے ہی سیکرٹ انداز میں نکلا ہے، اور دوسرے کسی راستے سے پنڈی کی طرف اور کینٹ اس طرح سے اس کی خبر آئی کہ اس طرف سے گیا ہے۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیے کہ اس کے ساتھ ایک اور خبر ہے کہ محسن نقوی کی ملاقات ہوتی ہے سہیل آفریدی سے، ٹھیک ہے جی۔ اس خبر کی تردید آ جاتی ہے وزارت داخلہ کی طرف سے کہ وزیر داخلہ محسن نقوی کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی محسن نقوی صاحب کی سہیل آفریدی سے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے۔ جب اس کی تردید آئی ہے تو دوسری طرف خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے منتقل کرنے کی، نکالنے کی، کوئی ان کے علاج معالجے کے حوالے سے کوئی خبر کی تردید نہیں کر رہا۔ اچھا، اس پر اب کوئی بتا بھی نہیں رہا۔ تحریک انصاف ہے تو وہ خاموش ہے، اور ان کے علاوہ گورنمنٹ کی طرف سے وہ بھی خاموشی ہے، تو یہ پراسراریت چل رہی ہے اس وقت۔ جبکہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ تو بات اب سامنے ہے نا، جس پر حکومت خاموش چپ ہے کہ مشیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم صاحب ببانگ دوہل یہ کہہ رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں، پروگرامز میں آ کر کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے خط لکھا شہباز شریف کو کہ جی ہم نہیں آ رہے بجٹ کے لیے، جو نیشنل اکنامک کونسل کا اجلاس ہو رہا ہے جس میں آنا ضروری ہے وزراء اعلیٰ کا، ہم نہیں آ رہے جی۔ اس کے بعد بھاگے بھاگے آئے احسن اقبال صاحب، شہباز شریف کو بھیجا، منایا، اور پھر شرکت کی سہیل آفریدی نے بھی نیشنل اکنامک کونسل کے اجلاس میں۔ اب یہ شرکت ایسی نہیں ہوئی، اس سے یہ خبر بھی نکلی کہ 1-on-1 شہباز شریف سے ملاقات ہوئی ہے سہیل آفریدی کی، اور ظاہر ہے کہ وہ کہتے ہیں جی خان صاحب سے ملے بغیر تو ہم چل ہی نہیں سکتے آگے، کوئی بھی بات آگے نہیں ہوگی، فنڈز کس نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ ایسے کہا جا رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ یقین دہانی سہیل آفریدی کو کروائی گئی کہ جی ہاں نہیں یہ جو آپ کے خان سے ملاقات والا معاملہ ہے تو ہم دیکھیں گے، کوئی فرم کمٹمنٹ ہوئی اور یہ سب کچھ۔ اب اس تناظر میں ذرا لے لیجئے خان صاحب کے اڈیالہ جیل سے منتقل ہونے کو، نکلنے کو، یہ اب کڑیوں سے کڑیاں آپ جوڑیے کہ وہاں یقین دہانی کروائی گئی ہے شہباز شریف کی طرف سے کہ ہاں جی کچھ کریں گے، بالکل ہوگا، اور آپ آئیں، بڑا اچھا آپ کو سراہ رہے ہیں ہم، آپ بڑے سپورٹ کر رہے ہیں، یہ آگے بڑھنا نہیں بڑھ سکتا کام، یہ وہ۔ اور اس کے بعد پھر جو ہی یہ خبر آتی ہے کہ جی سہیل آفریدی کی ملاقات بھی ہوئی ہے، تو پھر رات کو خان صاحب کی جیل سے منتقلی بھی آئی۔ اب ان کو ہاسپٹل لے جایا گیا ہے، کسی اور جگہ لے جایا گیا ہے، ملاقات ہوئی ہے، کس سے ہوئی کس سے نہیں ہوئی، اس بارے میں کچھ نہیں بتایا جا رہا، اور تردید بھی نہیں ہو رہی۔ جب اس طرح میں نے کہا کہ جی محسن نقوی سے ملاقات کی تردید ہو گئی، اس بارے میں تردید نہیں ہے۔ یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ ایک دفعہ پھر برطانیہ سے، امریکہ سے کوئی وفد آیا ہوا ہے پاکستانیوں کا، جس طرح پہلے بھی ہوا تھا، ملاقاتیں بھی خان صاحب سے ہوئی تھیں، تو وہ بھی کوئی ایکٹیو ہے، ہو سکتا ہے ان کی ملاقاتیں ہوئی ہوں، لیکن یہ بھی بس باتیں ہیں، اس بارے میں کوئی کنفرمیشن نہیں ہو رہی۔ اچھا، اب آ جائیے کشمیر کی صورتحال پر۔ بڑے کریک ڈاؤن کی ایک طرف خبر ہے، اور
اس میں خبر جو لوگ دے رہے ہیں ان میں جناب کامران شاہد صاحب پروگرام کرتے ہیں دنیا نیوز پر. وہ کہہ رہے ہیں آزاد کشمیر میں امن و امان خراب کرنے پر ایک بڑے کریک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا ہے. خوف پھیلانے والے عناصر کے خلاف کارروائی کی تیاریاں جاری ہیں. غیر قانونی اقدامات پر سخت نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ تو کامران شاہد صاحب نے کہا. ان کے علاوہ حسن ایوب صاحب وہ بھی کہہ رہے ہیں آج رات جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا لازم جو ہو چکی ہے, آج رات جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے خلاف فیصلہ کن کریک ڈاؤن متوقع. یہ لوگ ایسے نہیں کہہ رہے, اور ظاہر ہے کہ ان کو تو براہ راست چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے, بتایا جاتا ہے, یہ وہ لوگ ہیں. لیکن محمد مالک صاحب کو آپ کیا کہیں گے؟ وہ تو ان دونوں سے سینئر صحافی ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت ہائی لیول میٹنگ ہوئی ہے. اس میں ایک فیصلہ تو ہوا ہے کہ کشمیر تو ہمارے پاس ہے, لیکن ہم نے کشمیریوں کو بھی تو رکھنا ہے. اب یہ جو ہائی لیول میٹنگ ہے یہ حکومت کی میٹنگ نہیں ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں. اور ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی ان چیزوں کو دیکھ رہی ہے. تو اب میٹنگ جب ہوئی ہے تو اس میں یہ رکھا گیا ہے کہ کچھ فیصلے جلدی کیے گئے, یہ تسلیم کیا گیا ہے اس پر. اور بڑا فیصلہ ہوا ہے کہ بجٹ کے فوراً بعد ایک ہائی پروفائل وفد آزاد کشمیر جائے گا, اور کوشش ہے کہ اس میں تمام پارٹیوں کو شامل کیا جائے. تمام پارٹیز, آل پارٹیز کانفرنس ٹائپ کی تمام پارٹی, یعنی تحریک انصاف تک وہ بھی اس میں شامل ہوں. کوشش یہ بھی ہوگی کہ پی ٹی آئی بھی اس وقت میں شامل ہو. میری اطلاع ہے کے مطابق کہ یہ طے ہو گیا ہے کہ مہاجرین کی 12 تو نہیں لیکن 6 نشستوں پر رضامندی ہو سکتی ہے. شوکت نواز میر اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوں گے, اور اس کے علاوہ جو مقدمات ہیں یا جو سخت گیر ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے. مقدمات جس طرح پہلے ختم کر دیے گئے تھے, تو اس بارے میں بھی چیزیں آگے چل رہی ہیں. لیکن بات چیت تو ہوگی, اور اگر پھر بھی کچھ نہیں ہوتا تو پھر آرٹیکل 56 کی بات کی جا رہی ہے, اور وہی بات کہ پھر اس کا سراغ لیا جائے گا. آرٹیکل 56 نافذ ہوگا. اگر مذاکرات فیصلے سے نہیں مانے جاتے تو آزاد کشمیر میں آرٹیکل 56 نافذ ہوگا. یہ مالک صاحب کی خبر ہے. اب میں نے آپ کو دونوں کا حوالہ بھی دے دیا ہے, دونوں کی خبریں بھی آپ کے سامنے رکھ دی ہیں کہ کس طرح سے چیزوں کو آگے بڑھانے کی بات ہوئی ہے. یہ سنیے, یہ مالک صاحب نے جو باتیں کی ہیں میں آپ کے سامنے وہ رکھ رہا ہوں. پچھلے سال بھی کلاشز ہوئے, اس سال پھر بڑے ہنگامے ہوئے, پھر وہ بین کر دیا گیا. پھر ان کے جو 4 ٹاپ لیڈرز تھے اس کے اوپر ہیڈ منی بھی آ گیا کہ 1 کروڑ روپیہ دیں گے, جو اطلاع دے گا اس کو ملے گا. اس کے بعد بھی کلاشز چل رہے تھے, کافی زیادہ ٹو اینڈ فرو ہو رہا تھا. آج میرے پہ پاس ان کے لیے بہت اچھا. اب یہ سارا جو پہلے ہوا کروڑ روپیہ دیں گے, ان کی ہیڈ منی بھی ہے, ان کو جو کمیٹی کے ممبران ہیں ان کو گرفتار کرنے پہ ساتھ دیں, یہ سب کچھ ساتھ ساتھ چیزیں چلتی رہی ہیں. لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں, ہر چیز کو اس طرح نہیں, بقول مالک صاحب کے کہ تھوڑا جس کے پاس ہو تو اس کو ہر چیز کیلی نظر آتی ہے کہ اس پہ لگا دو. نہیں, اب چیزیں تھوڑا سا تحمل سے اور بردباری سے آگے بڑھانے کی بات ہے کہ آئسولیٹ کیا جائے جو سخت گیر ہیں ان کو, اور کچھ لوگوں سے بات چیت کی جائے اور معاملات کو افہام و تفہیم سے کسی طرح سے حل کرنے کی کوشش کی جائے. تو یہ اب پہلو بھی ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا مذاکرات کی طرف بات جاتی ہے یا پھر کریک ڈاؤن کی طرف جاتی ہے. دونوں خبریں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. اس میں یہ بھی ہے کہ جہاں مظاہرین ہیں ادھر بھی اعلانات ہوئے کہ جی بہت بڑا کریک ڈاؤن ہو سکتا ہے, جس نے جانا ہے وہ چلا جائے. ہاسپٹل میں بھی الرٹ کی بھی خبریں آئیں. یہ سب چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. دیکھیں کیا ہوتا ہے, انشاءاللہ اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے. اللہ حافظ.